على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين وعلى آله وصحابه نجوم الهدى خصوصا على سبته الحسين خصوصا على سبته الحسين صاحب الصدق والصفاء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا پڑھ لو سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آواز نہیں آ رہی میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. اگے صحیح چل رہے ہیں. بتلا دو
گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، سارے ذرا پڑھو، بتلا دو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان محترم، بے شمار حمداں، بے شمار تعریفاں مالک خالق رازق دی ذات دیاں نے جو ساری کائنات نو بنان والا ہے، اور بے حد درود سرکار دو عالم تاجدار مدینہ دی ذات تے جس نبی دی آمد دے صدقے سانو عزتاں مل گئیاں۔ جمعۃ المبارک ارادہ سی کہ واپسی کربلا پڑھایا جائے، پر پچھلے جمعے تے اس جمعے دے درمیان ایک دن ایسا آیا ہے کہ جس دن دے اندر ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس دے اندر ایک بہت بڑا دن آیا 72-73 سالہ تاریخ دے اندر، جدوں دا پاکستان بنیا اور آج دے دن تک اس 72-73 سالہ تاریخ دے اندر ایک دن ایسا آیا کہ جڑا بڑا ہی اہم دن سی، اور جس دن دے اندر بڑے ایسے بل پاس کیتا گئے، جس دن دے اندر کچھ ایسے فیصلے کیتے گئے، علماء اہل سنت، علماء پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان میاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور قبلہ ولی کامل شیخ کامل حضور سید قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور عبدالستار خان نیازی صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ دیاں محنتاں کام لیاندہ، شب و روز اسلام دی خاطر، ختم نبوت دے قانون دی خاطر شب و روز محنتاں کیتیاں، اور اس محنت دا پھل ملیا کہ ملک پاکستان دی جڑی مرکزی پوسٹاں سن اور مرکزی ادارے سن، جتھے بیٹھے قادیانی کھلے ہو کے کام پہ کردے سن، مرزا قادیانی اس نو منن والے شب و روز
اپنے ناجائز خیالات اور ناجائز اختیارات میں استعمال کردیا ہویا علماء اہل سنت تے ظلم کیتا گیا، عوام اہل سنت تے ظلم کیتا گیا، شمع رسالت دے پروانیاں تے ظلم کیتا گیا، کئی ہزار لوگاں نو شہید کیتا گیا، کئی معصوم بچے ختم نبوت دے قانون دی خاطر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے اس دنیا تو ٹر گئے۔ باقی موضوعات تے چل دے رہن گے، اور میرا دل کیتا بھی اس موضوع تے آج تھوڑی جی گفتگو ہو جائے، تاکہ جڑی آج دی ساڑی چھوٹی پوش ہے بچے ہیں انہاں نو پتہ چلے کہ سال ایک دن ایسا بھی آندہ ہے کہ جس دن دے اندر ختم نبوت، ویسے تا زندگی دے ہر سانس نال ختم نبوت تے ایسا پیرا دینا ہے، ویسے تا اسی گھڑی گھڑی پل پل حضور دی عزت نموز تے ڈٹے رہنا ہے، ویسے تا ایسا حکم ہے کہ تیری زندگی دے ہر پل دے نال محمد مصطفیٰ دی عزت اور نموز دا پیرا ہوئے، تاہی تے تو اپنے آپنو مسلمان کہلان دے قابل ہیں، تاہی تے تو اپنے آپنو کھلے عام سینہ تان کے کہہ سکنا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دا غلام ہوں۔ اتنا نہ ہوئے کہ ایک طریقے نبی پاک دی عزت دا سودا کیتا جا رہا ہوئے، ایک سائڈ تے نبی پاک دی نموس نو بیچا جا رہا ہوئے، تے دوسری سائڈ تے تو اپنی اکھا نال ویکھی بھی صحیح بھئی حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تے تو کچھ نہ کر سکی۔ نہیں، ساڑھے بزرگ سانو دس کے ٹر گئے، بیٹا آن والا وقت بڑا آسان ہے، اسی ختم نبوت دے واسطے قربانیاں دے کے جا رہے ہیں، ساڑھیا قربانیاں نو تسا بھولنا نہیں، ساڑھے شب و روز دی محنت نو بھولنا نہیں۔ دیکھ لو اسا 20 سال جیلہ میں سزاوہ کٹیا، کارے پانی اندر سزاوہ کٹ کے اسی مصطفیٰ دی عزت اور نموز دا پیرا دے کے آن والی نو نسل نو دس کے جاواں گے کہ دنیا والے ہو جدو محمد مصطفیٰ دی عزت باری آ جائے پھر اپنی اولاد بھی قربان کر دیا جائے اور اپنی جان دے نظرانے بھی محمد مصطفیٰ دی عزت قربان کر دے۔ کچھ بیکار ہے، سارے ہاتھ چوک کے ذرا جواب دیو۔ زندہ باد، بات ہوئی نا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ساڑھے بزرگاں نے کاڑے پانی دیا سزامہ برداشت کیتیاں اور شب و روز محنت کر کے 7 ستمبر اس نو آ کے قانون پیش کیتا اور اللہ ذوالفقار علی بھٹو دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرے۔ میں ذوالفقار علی بھٹو دے خلاف بڑیاں تقریراں کیتی ہیں اور نیٹ تے پنجاں بھی ہیں، لیکن میرے علم وچ نہیں سی کہ اے ختم نبوت والا معاملہ کدوں پیش آیا سی اور کدوں بل پاس ہویا سی۔ کی ہو گیا جی؟ کی مسئلہ ہے؟ اچھا جی، بچت تو ہوگی نا جی، چلو الحمدللہ رب العالمین، مالک دا فضل ہے، الحمدللہ۔ تو میں بات عرض کر رہا سی کہ میں بڑے خطابات ذوالفقار علی بھٹو دے خلاف کیتے، لیکن
اگر ان دی زندگی وال ویکھیا جائے تو سیاست جھوٹ بھی چل دے، ساری گل چل دے، ناجائز کام بھی چل دے، لیکن انہاں دے سارے کام ایک پاسے رکھ دیتے جان تو ذوالفقار علی بھٹو خود اسمبلی وچ بیٹھ کے علماء نو سد کے آکھا بھی دسو سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ پھر مرزا ناصر اور اس دے ہواری آ کے سامنا نہ کر سکے محمد مصطفیٰ دے غلامہ دے، تو ذوالفقار علی بھٹو اپنے ڈیسک تے کھڑا ہو کے کہنے لگا لے آؤ پرچہ میں دستخط کر دیا تاکہ پتہ چل جائے قیامت تک پاکستان پیدا ہونے والے اے ذہن چ بات نشین کر لین، بات ذہن چ رکھ لین کہ علماء دا بھی حصہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان دا بھی حصہ ہے اس قانون بنانے۔ تو میں دعا کرنا دلی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس دی قبر تے اس غریب تے مہربانی کرے۔ میں نے یقین ہے کہ اور کوئی ان دی زندگی دا عمل کوئی پیش کام نہ آوے، لیکن اے عمل ضرور کام آ جائے۔ حضور دی عزت واسطے پیرا دینا اے صحابہ دی سنت، صحابہ نے شب و روز رسول اللہ دی عزت تے پیرا دیتا ہے کہ نہیں؟ تے اللہ جس لئے ویکھ دا نا بھی بندے گھاٹے نے تے پھر جانواراں کڑو بھی کام لے لیندہ۔ اللہ اپنے محبوب دی عزت تے پیرا دینا جاندہ ہے۔ عیسائی پادری منگول عیسائی پادری بڑی بڑی کانفرنس پہ کرتے سر تے کوڑ منگولاں دا کتا بھی بننے ہویا سی، انہیں ہاتھ چکیا اور رسول اللہ دی شان گستاخی کیتی تے اینڈ ہاتھ کیتیا تے کتا بھونکیا تے بھونک کے وارننگ دیتی بھی تو جڑا کام کردہ پیا ہے کار ضرور پر مصطفیٰ دی عزت تے زبان نہ کھول، پر انہوں سمجھ نہیں آئی، بس ہاتھ چکن دی دے رہے او ڈریا بھئی کی وجہ ہے کتا کیوں بھونکا ہے؟ نالڑے کہنے لگے کچھ نہیں ہوندہ تو ہاتھ چکیا تو ہاتھ دی وجہ تو ڈر کے بھونکے ہے، یہ نہیں پتا سی کہ اللہ کام لہو۔ دوسری باری اشارہ کیتا پھر کتا بھونکیا، بس تیسری باری رسول اللہ دی عزت تے حملہ کیتا پادری نے تے کتا اپنا رسہ توڑا کے منگولیاں دا کتا رسہ توڑا کے عیسائی پادری دی گردن تے آکے چک پایا، اتنی دیر تک چھڑیا نہیں جنی دیر تک گردن تن نہ جدا نہ فقتلوہم۔ اللہ اکبر۔ تو بات عرض کر رہا سی بھی اللہ پھر جانواراں کو بھی کام لے لیندہ ہے، حضور دی عزت۔ لو میں قرآن پڑھا ایک باری سبحان اللہ کو، ایک باری اور کہہ چلو، مین والیم کھول دیو، مین والیم ایک باری اور کہہ چلو، ایک باری اور کہہ چلو۔ اللہ دا قرآن اعلان پیا فرماتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ حضور دی ختم نبوت علی آیت دلی سبحان اللہ وارے جنے، ایک باری اور کہہ چھڑو۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین. فرمایا محمد تواڈے وچوں کسے دے باپ نہیں نے، محمد تواڈے وچوں کسے دے باپ نہیں نے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. فرمایا محمد تواڈے وچوں کسے دے باپ نہیں نے، پر یاد رکھنے آجے اے محمد اللہ دے رسول بھی نے تے آخری نبی بھی نے. فرمایا محمد اللہ دے رسول بھی نے آخری نبی بھی نے. فرمایا محمد رسول اللہ، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے جدو رسول ہند مصطفیٰ دی حکومت قیامت تک قائم رہے گی. پھر قیامت دعا جنت ٹر جاؤ، پھر جنت وچ بھی کسے اور دی حکومت نہیں ہوئے گی. جنت وچ بھی حسین دا نانا ہی بادشاہ ہے، حسین دا نانے دی حکومت. پتہ چلیا میرے نبی دی موجودگی وچ کوئی نبی نہیں آ سکتا، ولی ضرور آ سکتا ہے. اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا اور جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. یارو اسی کیڑے خوش نصیبہ سانو نبی بھی ملیا جڑا نبی نبیاں دا سردار ہے. سانو نبی بھی ملیا جن دی بات اللہ موڑدا نہیں ہے. سانو نبی بھی ملیا جن دی میدان محشر وچ بھی سنوائی جائے گی. سانو نبی بھی ملیا جڑا جنت دا دروازہ کھلے گا سب تو پہلے حسین دا نانا داخل ہوئے گا. سانو نبی بھی ملیا روز قیامت کسے دی حکومت نہیں ہونی، پر ایک زہرا دا بابا ہے جڑا ساریاں امتیاں دی گواہی بھی محمد دین گے، سانو بچان گے بھی محمد. ساری امتاں دی واہ بے اللہ اکبر. سے وجہ تو افضل شاہ اعلان کر دائیں نبی نو رب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نو انہوں تو چوک دی میرا ہے میں زور لوائی کھڑوائی نو چاہوں پردہ جڑا اگے آیا پہ. ہاں جی بس ہے میں شو پیس رکھے ہوئے جی. چلو کوئی بات بس نا جی یہ نہیں چلتا جی بند اینو پردے چ رہن دیو کہ راز فاش نہ ہو جائے. ایک باری ذرا سبحان اللہ ایک باری ہو رکھو. نبی نور رب نور کھیا تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نور رب نہیں آواز نہیں آ رہی. نبی نور رب نور کھیا تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نور رب نور کھیا. پڑھدے پہ اللہ تنو سلامت رکھے. نبی نور رب نور کھیا تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نو رب نور کھیا تے کوئی نہیں حضور جیا. زلف واللیل والشمس دا چہرہ زلف واللیل والشمس دا چہرہ چہرے اتتا یاسین والا سیرا ہے. تے اون دی آنکھ مستانی
مستانی متھے تے لاٹ نورانی تے اوندی اکھ مستانی تے اوندی اکھ مستانی متھے تے لاٹ نورانی تے سینہ ہے عالم نشرا تے کوئی نہیں ہے زور جیا نبی نور اب نور ایک باری ہاتھ چک کے پڑھیا جائے ذرا نبی نور اب نور کھیا اللہ حضور دی ختم نبوت دے صدقے جڑے بیمار نے انہاں نو شفاواں عطا فرمائے نبی نور اب نور کھیا نبی نور اب نور کھیا تے کوئی نہیں سلیم صاحب تہاڈی آواز نہیں آ رہی نبی نور اب نور کھیا تے کوئی نہیں ہے زور جیا ہے زلف واللیل والشمس دا چہرہ ہے واللیل دیا زلفاں تے والشمس دا چہرہ جمیں سورج پیا جھمکدا ہے زلف واللیل والشمس دا چہرہ ہے چہرے اتے تاہ یاسین والا سیرہ ہے تے اوندی اکھ مستانی ما زاغ البصر وما طغى تے اوندی اکھ مستانی متھے تے لاٹ نورانی تے سینہ ہے علم نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نور اب نور کھیا فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم فرمایا یاد رکھ لیا جے محمد کسے دے باپ نہیں نے محمد کسے دے باپ نہیں نے فرمایا محمد بلکہ اللہ دے رسول دے آخری نبی نے میرے نبی فرمایا لا نبی آبادی ولا رسول آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے ہونا میرے تو بعد کوئی رسول نہیں جے ہونا میں اللہ دا آخری رسول ہن سرکار تو بعد بھاویں کوئی اسد جناب انسی کھڑا ہو جائے یا حضور تو بعد مسلمہ قذاب کھڑا ہو جائے یا مدود کھڑا ہو جائے یا حضور تو بعد سرکار دے جناب آمد تو بعد کوئی مرزا قادیانی کھڑا ہو جائے اور کہہ چھڑے کہ میں اللہ دا آخری رسول اکھے میرے آن نال نبی دی نبوت فرق نہیں آدھا اور ظالم ہاں جب میرے نبی تو بعد کوئی نبی ہوندہ میرا نبی دا فرمان ہے اگر میرے تو بعد نبی ہوندہ تے عمر ہوندہ پر عمر رنگا نبی نہیں ہو سکتا تے کانا کیویں نبی ہو سکتا عمر رنگا 36 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل تے مالک اور حکومت کرنا وہ آندہ میں نبی نے اور سرکار نے فرمایا صحیح حدیث حضور نے فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندہ تو عمر ہوندہ پر عمر نبی نہیں پھر ایک جگہ تے میرے نبی نے علی دے بارے بھی آکھیاں فرمایا میرا علی آئیے میرا علی انجے جویں موسیٰ دا بھرا ہارون ہے جویں موسیٰ دے نال ہارون ہے تے نالی میرے نبی فرمایا خبردار ہے موسیٰ تو بعد ہارون دی حکومت ہے
موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے، اگر میرے تو بعد علی ہے جی میں موسیٰ دی طرح نال ہارون نے فرمایا او نبی علی نبی نہیں ہے، علی محمد دا ویر ہے، علی محمد دا ویر ہے، سنیا دا پیر ہے۔ پتہ چلیا نہ علی نبی ہے نہ عمر نبی ہے، اسی علی تے عمر نال پیار کرنے والے لوگ دنیا نو دس دے پے آئے دنیا والےو قرآن دی عزت دی قسم ہے اسی علی رنگے صحابی نو بھی نبی نہیں مندے، اسی عمر رنگے صحابی نو بھی نبی نہیں مندے، بھلا کانے جدال نو نبی کیویں من لانگے؟ نبی او ہے جڑا سرکار تو پہلے آیا ہے، سرکار کوئی نبی نہیں، محمد اللہ دے آخری رسول نے۔ اور توجہ زندہ باد۔ پچھلے بار لے بیلی جڑے بیٹھو سمجھ آ رہی ہے تو انہوں بھی اگلا جملہ سمجھو، باپ سامنے کھڑا ہوئے تو چار پتر کول کھڑے ہون، آج کئیاں نو کہہ چھڑی ہے نا بھی ختم نبوت دی بات کر، نہیں جی اکھے اسلام امن دا درس دیندہ ہے، طالبانہ نو جان دے ہو نا، اسلام امن دا درس دیندہ ہوندہ تے طالبان کدے دے پہاڑاں وچ پے آئے تے مک جانے آئے، مینوں دوست موبائل وچ بھی کھان دے پیسن، دنیا دیا سپر پاورا ایک سائڈ تے آ گئیاں، اے بھکھے بھانے پیرو ننگے کھڑے ہو کے دنیا نو دسیاں اور دنیا نو دس کے اسلام دی عزت واسطے لڑ کے آکھیاں یاد رکھ لیا جے جدو اسلام دی باری آ جائے پھر اے نہیں ویکھنا بھی سامنے فوج کیڑی وڈی ہے، بس سینہ تان کے سامنے کھڑا ہونا تہاڈا کم ہے تے مدد بھیج دینی یہ میرے رب دا کم ہے۔ ہمارے اختلاف بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے جو آج کے وقت میں ہمارے سامنے ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو کہاں چلی گئی دنیا کی ٹیکنالوجی، کہاں چلی گئی دنیا کی بہترین فوجیں، ان کا کچھ نہیں کر سکی۔ پتہ تو یہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی پاور کھڑی تھی محمد مصطفیٰ کی وفات کی۔ اور سب تو پہلے پتہ ہی ہونا کام کیڑا کیتا ہے، دس دیاں جی جنہوں نہیں پتہ انہوں ہی چلو پتہ لگ، انہاں سب تو پہلے فرانس دے سفیر نو بجایا ہے، اسی تے لیڑا بنا کے جھوڑی چ لئی بیٹھے ہیں، سب تو پہلے فرانس دے سفیر نو انہوں نے بجایا اور بجا کے آکھیاں اسی ایسی معیشت نو نہیں چاندے ہیں جڑی معیشت محمد دے غداران نال سامنے آ جائے، اسی ایسے پیسے نہیں جاندے کہ جڑی مصطفیٰ دے گستاخاں دے نال رل کے کمائے جان۔ واہ واہ، ہن جناب انہاں نے بھکھے بھانے
پوری دنیا نو دسیا کہ دنیا والے ہو اپنے حق دی خاطر اسلام دی خاطر پھر بچے بھی ذبح کرانے پینے تے پیچھے نہ ہٹے آجے یاد رکھ لیں آجے مصطفیٰ دی عزت سودا کسے نہیں کرنا حضور دی عزت نموس تے جناب کسے نال سودا نہ کریں آجے کیونکہ میرے نبی دی عزت نالی ساری کائنات دیا بہارانے سرکار دے پیار نالی ساری کائنات وسدی پئی ہے ورنہ دنیا سانو لتر مارے آئی پوری کائنات ویکھ لوے آئی آج ساڈا سر فخر نال بلندے آج جڑے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لاندے پھر دے نے صرف انہاں دی وجہ تو اللہ نے مہربانی کیتی ہوئی ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے ضرور درس دیتا ہے اسلام امن کا اس وقت دیتا ہے جب بلال خانے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو اس وقت دیتا ہے تو جس لئے قربانی دین دا ویلا آ جائے پھر قربانی دین دا ویلا آ جائے تو پھر صدیق اکبر دی قیادت اور خالد بن ولید دی قیادت مسیلمہ قذاب ان دے وال لشکر تکڑے بھیج کے آکھا لے ہن بدری صحابی بھی گئے تے سارا کچھ مال دات لا کے آکھا سانو ساری چیز نال محمد مصطفیٰ دی عزت پیاری ہن کئی بندے کہندے نے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا تے کوئی گل نہیں جے کوئی گل کر لوے تے امن نال رہیا کرو تے گل ٹھیک ہے بھئی امن ضرور ہے لیکن اس معاملے چ امن نہیں بھی 4 بیٹے کھڑے ہونے ایک باپ دے 4 بیٹے تے 3 بیٹیاں دی معیشت بڑی تکڑی ہوئے تے امیر ہومن تے جناب پیسے آلے ہوں تے ایک ہوئے پھیری لان آلا تے باپ تے آ جائے اوکھا ٹائم مشکل ٹائم توجہ تے کوئی بندہ گلی وچ کھڑا ہو کے ان دے پیو نو پکڑ لوے ایتھوں تے گانا کڈے 4-5 تے او جڑے 3 کھڑے سن وہ آکھن نہیں جی اسلام امن دا درس دیندا ہے او باپ نو گانا کڈے جا کے جی کوئی گل نہیں جی امن نال رہنا چاہیے جی ابا جی نو چھڈ دیو تے پیو دی تے جان ٹنگنے لگی کھڑی ہوندا جو کلمہ پکڑی جا کھڑا ہے تے پیو کہندا مینوں چھڑاؤ تے پتر آندن جی ہولی جی چھڈ دے ضرور پر تینوں اسی کچھ نہیں کہندے کیونکہ تو ابا جی دی بھاویں گستاخی پیا کرنا ہے نا تینوں اسی کچھ نہیں کہندے کیونکہ اسلام امن دا درس دیندا ہے 3 پتر جنہاں کول گڈیاں نہیں سن سارا کچھ سن وہ سارے کہہ رہے ہیں تے جڑا پھیری لاندا سی اونے ڈبے چوں کڈ لیا ڈنڈا تے ڈنڈا کڈ کے انہاں کہا کھڑو اے جڑے آ دتا امن دا درس انہاں دی طبیعت بھی میں ٹھیک کرنا تو تیری بھی کرنا ایمانداری سے بتاؤ جے بلاک کی مسجد میں آنے والوں ابا جی نو ترائے پیارے لگ سڑی یا پھیری والا لگ سی اجے سمجھ نہیں آئی مصطفیٰ دی عزت دا معاملہ ہی جدا گانا ہے آج پیسے دی نشے وچ آ کے دولت دے نشے وچ آ کے تو آکھی کوئی گستاخیاں کردہ تو کردہ رہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں جناب امن دا درس اسلام دیندہ ہے خالی نام لے کے تو جناب خالی اپنے آپ دا لڑ بچان دی کوشش کری اور جناب دنیا نو اے باور کری کہ جناب ویکھو میں تے بڑا امن پسندہ قسم قرآن دی مصطفیٰ نو اتن پیارے نہیں لگ دے مصطفیٰ نو کیڑا پیارا لگے گا جس دا نام علم و دینہ غازی ممتاز حسین قادریہ ایتھو اگلے جملے شروع کر سب ایک باری اور کہہ چھڑو گل حسین دے نانے تے مکڑی نے
اچھا سچی دسیا جے پیسے دولت والے سامنے کھڑے ہون تو مصطفیٰ دا رخ موڑ لیں کوئی سنوائی ہوئے تو جے علم و دین رنگا جوان سامنے کھڑا ہے تو حضور بیخ جا ساری آدھی ابا ماں کھلار کے فرمانا محمد دے سینے لگ جا ایسے وجہ تو افضل شاہ اعلان کردہ پھندہ ہے قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغ والی قدر پھلاندہ گرج کی جانے گرج بھی کہا جاندہ ہے ایک ہی جانے مردے کھاون والی جڑی کھاندی مردے انہوں پھلان دی خوشبو دا کی پتا جس کے دماغ میں دولت کا نشہ بیٹھا ہو اور جس کے اندر صرف اسلام امن کا درس دینے کی بات بیٹھی ہو اسے کیا پتا محمد مصطفیٰ کی نبوت کی خوشبو کیا ہے قدر بھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی قدر پھلاندہ بلبل جانے میاں صاف دماغ والی زور حسین تیرا سفر پورا ہو جائے گا پاک پتن تو آیا بیٹھے ن سنگی اللہ سلامت رکھیں اللہ آباد رکھیں قدر نبی دا اوے کی جانن قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا داری کمینے قدر نبی دا جانن والے میاں سو گئے ویچ مدینے قدر نبی دا جانن والے میاں سو گئے ویچ مدینے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی اللہ حضور دی عزت نموز تے کسے نہ کمپرومائز نہیں کرنا کئی ہوندے جڑے قریب ہونے دی کوشش کر دیں میں اگلے دن نہیں غالباً 4-5 شاید ربیع الاول شریف آئی حافظ صاحب جان دیں سلیم صاحب بھی بیٹھے اسی ربوے جا کے تقریر کی تھی تاریخی رگڑا انہوں نے لایا اتھے جاتے گھرے جاتے تو میری شکایتاں بھی پیچھا لائیاں گئیاں ضلع بہاول نگر بھی اتھو آ کے بندہ جناب ایتھے آ کے جناب ختم نبوت دی گل کردا ہے میں کہا اے ملک ہی ساڈا ہے تہاڈا کی ہے خدا دی قسم ہے جدو ربوے وچ ساڈی گڈی انٹر ہوئی نا داخل ہوئی انہاں دے شہر وچ کیمرے لائے گئے اور ساڈی گڈیاں دی تلاشیاں لائیاں گئیاں اوتھے انج لگدا ملک ہی کوئی ہو رہے انج لگدا کوئی ملک ہی ہو رہے کیمرے لگے ہوئے جناب پہلے گڈی دی منیٹرنگ انہاں نال پھر جناب انہاں دی اپنی پولیس نال سکیورٹی اپنی نال کیسی دہشت کردا ہے پاکستان ساڈا ملک ساڈا قربانیاں ساڈے بابے دادے دتیاں ساڈے بزرگ ذبح ہو گئے قربانیاں دیندے دیندے تے بدماش بن کے ساڈے ملک وچ بیٹھے اور ساڈے نبی دی عزت تے حملہ پہ کردے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات اگر کوئی عیسائی ہے اس کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اگر کوئی سکھ ہے اگر ہندو ہے یا عیسائی یا جناب کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے ہم ان کی عبادت گاہوں کو گرانا نہیں چاہتے
اگر وہ عیسائی بن کر اس ملک میں رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ گستاخی کریں گے تو پھر یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ تو وہ تو قادیانی تو بہت بڑے گستاخ ہیں، ایک کافراں نالوں بڑے گستاخ ہیں۔ کافر تو ہے نا جندہ کفر سب دے سامنے اور رب نو مندا ہی انہوں پتہ ہی نہیں، انہاں قرآن بھی پڑھیا اور جناب دینی تعلیم بھی حاصل کر کے انہاں غلط استعمال کر کے رسول اللہ دی عزت ڈاکہ مارن دی کوشش کی گئی۔ لکھاں سلام قبلہ شاہ امن نورانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، لکھاں سلام عبدالستار خان نیازی صاحب رحمہ اللہ تعالی دی قبر تے، جنہاں نے انہاں دی محنتاں نال حکومت وقت نے اسمبلی پاکستان دے اندر یہ بل پاس کیا کہ قادیانی کافر ہیں، قادیانی اپنی عبادت گاہ پاکستان میں نہیں بنا سکتے۔ اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حکومتی وزراء ہیں، اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے یہ ناجائز اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی مسجد بھی بنانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم اپنی جان قربان تو کر سکتے ہیں لیکن گستاخوں کو یہ اجازت کبھی نہیں دے سکتے اس پاکستان کے ملک میں۔ توجہ ہے بھی میں عرض کر رہا ساڑھے آپس سے اختلاف ضرور ہیں، دیوبندی وہابی اختلاف ہیں نا، ساڑھے سامنے مسجدہ بڑھیا ہوئی ہیں، آج تو دیر تک کسی لڑائی کی تھی نا جا کے۔ اور میں رات ایک سنڈے سی اتحاد امت کانفرنس، میرا دل خوش ہویا کہ جیسے سٹیج دے وہابی تے دیوبندی اور سارے علماء مسلکان دے کٹھے ہو کے کہنے لگے ہمارے آپس میں اختلاف چھوٹے موٹے ہیں لیکن حضور دی عزت آستے سی سارے ایک کا ہے، اسی حضور دی نموس واسطے ختم نبوت واسطے سارے ایک کا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین بڑی خوشی اس گل تے ہوئی کہ چلو مولویاں نو کو تھوڑی بہت ہی تو سمجھ آئی۔ وما توفیق الا باللہ۔